بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہم اجمعین۔ کربلا کہانی کے اس سلسلے کے ساتھ النور چینل پر میرے پیارے پیارے دوستوں کو السلام علیکم۔ پیارے بچوں، ہم بات کر رہے ہیں کربلا کی، وہ کربلا کا میدان جہاں امام حسین علیہ السلام نے اپنی فیملی کے ساتھ عظیم الشان قربانی پیش کی، اللہ کے دین کو بچایا، مسلمانوں کو یزید جیسے حکمران سے بچایا اور اپنا سر کٹوا کر ہمیشہ کے لیے ایک بیسٹ ایگزامپل مقرر کی۔ امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں، ان کی فوج میں، ان کے سولجرز میں صرف بڑے لوگ نہیں تھے، صرف ینگ لوگ نہیں تھے۔ امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں، ان کی جنگ میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی شامل تھے، آپ کے جیسے بچے، امام حسین علیہ السلام کی فیملی کے بچے، ان کے بھائی کے، ان کی بیٹی کے۔ تو میں نے سوچا آج ہم کیوں نہ اپنی کہانی میں ایک ایسے بچے کی کہانی شامل کریں جو موت سے نہیں ڈرتا، جس کو موت شہد سے زیادہ میٹھی لگتی ہے، جو شہادت کے لیے تیار ہے۔ یہ کون ہے جانتے ہیں آپ؟ آپ نے کبھی یہ جملہ سنا ہے؟ مجھے موت، مجھے شہادت شہد سے زیادہ میٹھی لگتی ہے، شہد سے زیادہ شیریں لگتی ہے۔ یہ بچہ کوئی اور بچہ نہیں تھا، امام حسین علیہ السلام کے بھائی حضرت امام حسن علیہ السلام کے بیٹے حضرت قاسم کا جملہ ہے۔ حضرت قاسم جب امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کربلا کی زمین پر آئے تھے تو زیادہ بڑے نہیں تھے، آپ کی عمر صرف 13 برس تھی، 13 ایئرز، وہ ایج جس کو آپ ٹین ایج کی بگننگ کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے آپ ینگ تھے نا۔ ہمارے ٹین ایجرز، آج کل کے دور کے ٹین ایجرز تو گیجٹس کا سوچتے ہیں، اپنی گیمز کا سوچتے ہیں، لیکن اس وقت حضرت قاسم جن کے فادر بھی نہیں تھے، وہ صرف اپنی امی حضرت ام فروا کے ساتھ آئے تھے، اتنے اسٹرانگ تھے، اتنے بہادر تھے کہ اپنے چچا کے لیے جان قربان کرنے کو تیار تھے۔ حضرت قاسم امام حسین علیہ السلام کی فوج میں جب شامل ہوئے تو 13 سال کی عمر میں آپ نے اتنی بہادری دکھائی کہ دشمن بھی آپ سے ڈر گیا، آپ سے خوفزدہ ہو گیا۔ جب شب عاشور آئی، یعنی عاشور سے ایک دن پہلے والی رات، اور ساری مائیں اپنے بچوں کو تیار کر رہی تھیں، تو جناب ام فروا نے بھی حضرت قاسم سے کہا، آپ کو یاد ہے نا آپ کے دادا کون ہیں؟ آپ کے دادا حضرت علی ابن ابی طالب ہیں، صاحب ذوالفقار ہیں، اللہ کے شیر ہیں۔ تو انہوں نے حضرت قاسم سے کہا، آپ نے صبح بہت بہادری سے جنگ لڑنی ہے، کسی کو یہ پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ آپ جو ہے چھوٹے ہیں عمر میں، آپ نے اپنے وقت کے امام کی حفاظت کرنی ہے، ان کی مدد کرنی ہے، ان پر کوئی مشکل نہیں آنی چاہیے۔ یہی حضرت قاسم جب امام حسین علیہ السلام کے خیمے میں گئے اور ان سے سوال کیا، چچا جان کیا میرا نام بھی کل کے شہیدوں میں شامل ہے؟ تو امام حسین علیہ السلام نے ان سے سوال کیا، اے میرے پیارے بھتیجے حضرت قاسم علیہ السلام، آپ مجھے یہ بتائیے آپ کو موت یا شہادت کیسی لگتی ہے؟ تو اس وقت حضرت قاسم نے اپنے امام کو جواب دیا، اے میرے پیارے چچا جان، مجھے شہادت شہد سے زیادہ میٹھی، شہد سے زیادہ شیریں محسوس ہوتی ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے حضرت قاسم سے کہا، کہ میرے پیارے بھتیجے کیا آپ جانتے ہیں کل کربلا کی زمین میں ہمارا 6 ماہ کا چھوٹا سا علی اصغر بھی شہید ہو جائے گا؟ پیارے بچوں، حضرت قاسم کے ذہن میں یہ سوال بیٹھ چکا تھا، حضرت قاسم کے ذہن میں یہ جواب اسٹرانگ ہو گیا تھا، ان کو پتا تھا کہ ان کو شہادت ملنی ہے۔ اس لیے جب صبح ہوئی، جنگ شروع ہوئی، تو آپ اپنی والدہ کی اجازت سے کئی مرتبہ امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے، اجازت مانگی، لیکن امام نے اجازت نہیں دی۔ ان سے کہا، آپ کی ماں آپ کے سہارے پر کربلا آئی ہیں، آپ ان کے بڑے بیٹے ہیں، آپ ان کی اسٹرینتھ ہیں، آپ ان کی طاقت ہیں، آپ میرے بھائی کی نشانی ہیں، میں آپ کو کس طرح سے کربلا کی زمین پر قتل کرنے کے لیے بھیج دوں، شہید ہونے کے لیے بھیج دوں، جہاں میرے سارے پیارے ایک ایک کر کے جا رہے ہیں۔ تو اس وقت حضرت قاسم کی والدہ نے حضرت قاسم کو امام حسین علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ ان کے بازو پر ایک کپڑے میں ایک تعویذ بندھا تھا، وہ کھول کر انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو دیا، تو اصل میں وہ ان کے بھائی امام حسن کا لیٹر تھا
کہ اے میرے بھائی جب آپ پر کوئی مشکل آئے تو आपको मेरी तरफ से मेरा बेटा एक हदिये के तौर पर मैं पेश कर रहा हूँ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने छोटे से भतीजे को तैयार किया, उसे घोड़े पर बिठाया। कहते हैं कि हज़रत कासिम इतने छोटे थे, उनका कद इतना छोटा था कि वो शील्ड पहनते हैं, वो शील्ड उनको पूरी नहीं आती थी। वो जब घोड़े में बैठते थे तो उनका जो पैर था वो घोड़े में सही तरह से फिक्स नहीं होता था। तो इससे हमें पता चलता है कि वो कितने छोटे होंगे, कितने मासूम, कितने प्यारे से होंगे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने इस छोटे से भतीजे को जब मैदान की तरफ भेजा तो लोग हैरान हो गए। बड़े बड़े पहलवानों को उन्होंने शिकस्त दी। यजीद की फौज का एक बहुत बड़ा पहलवान था, उसके 2 बेटे हज़रत कासिम ने कत्ल किए। और जब ये सब उन्होंने देखा तो उन्हें बहुत डर लगने लगा। यजीद की फौज घबरा गई। उन्होंने कहा ये अली का नापोता है, ये हज़रत अब्बास का भतीजा है, ये हमसे कैसे हार सकता है, ये हमसे किस तरह से हार सकता है। उन्होंने चारों तरफ से हज़रत कासिम को घेर लिया। अब हज़रत कासिम बहुत बड़े लश्कर के बीच में खड़े थे। किसी ने उन पर पत्थर मारे, किसी ने तलवार मारी, और फिर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग तलवार के साथ, बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्राइक के साथ हज़रत कासिम को शहीद कर दिया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि बस शहादत हो गई, इमाम के भतीजे, इमाम के बेटे, उम्मे फरवा के बेटे, हज़रत अब्बास के भतीजे ज़मीन पर आए और शहीद हो गए। ऐसा नहीं हुआ। दुश्मनों ने इससे भी ज़्यादा जुल्म किया। जब हज़रत कासिम की लाश ज़मीन पर गिरी तो दुश्मनों ने उसके ऊपर घोड़े दौड़ा दिए। राइट लेफ्ट, आगे पीछे, हर तरफ घोड़े दौड़ रहे थे और हज़रत कासिम की बॉडी टुकड़े टुकड़े हो गई थी। प्यारे बच्चों, हज़रत कासिम आप सबके लिए एक एग्जाम्पल है कि जब वक्त के इमाम को ज़रूरत पड़े तो हमें अपने वक्त के इमाम की मदद के लिए स्ट्रॉन्ग बन के आना होगा। किसी दुश्मन से नहीं डरना होगा। हमें अपने आप को इतना मजबूत करना होगा कि अल्लाह का यकीन हमारे अंदर पूरा हो जाए। मेरी दुआ है कि अब सारे बच्चे, जो भी करबलाई बच्चे हैं, जो करबला को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, परवरदिगार उन्हें हज़रत कासिम जैसी स्ट्रेंथ दे और उन्हें इतना मजबूत करे कि हर दुश्मन उनसे डर जाए और वक्त के इमाम उनसे खुश हो जाएं। इंशाल्लाह अगली कहानी के साथ एक मर्तबा फिर अल-नूर चैनल पर दोबारा मुलाकात करेंगे। इस दौरान अल-नूर चैनल पर मजालिस सुनिए, उलमा की बातें सुनिए, अच्छी अच्छी कहानियाँ और ड्रामे देखिए और इस माह मुहर्रम को बेहतरीन माह मुहर्रम बनाइए। परवरदिगार आपकी बातों को कबूल करे। इंशाल्लाह दोबारा एक कहानी के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।